وہ دن جائے آج کا دن آئے، 121 سال اس کو بیت گئے۔ آؤ آج کی مجلس میں آپ اور ہم حساب کرتے ہیں کہ تم کہاں سے چلے تھے، کہاں پر پہنچے ہو۔ ہم بھی حساب دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم کہاں سے چلے تھے، کہاں پر پہنچے۔ اگر آج کی مجلس میں قادیانی کرم فرما مسکین کی اس گفتگو پر توجہ کریں تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جس وقت ملعون قادیانی اپنی کتاب براہین احمدیہ، ذرا اس سے 1901 سے بھی پہلے جس وقت وہ کتاب لکھی تھی، تب حضرات علماء لدھیانہ نے میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں ملعون قادیاں کے دو بدو اس کے سامنے کھڑے ہو کر علل اعلان انہوں نے کہا تھا کہ ملعون قادیانی جو کچھ اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے یا جو آگے چل کر اس کے عزائم معلوم ہوتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی نظریے کا حامل نہیں بلکہ ایک کافر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ فتویٰ دیا تھا حضرات علماء لدھیانہ نے، اور وہ بڑی مشکل کے ساتھ صرف 3 علماء کرام تھے۔ میری مراد مولانا محمد لدھیانوی، مولانا عبدالعزیز لدھیانوی اور مولانا عبداللہ لدھیانوی۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آگے چل کر ایک وقت آیا کہ کیپاری سے لے کر کراچی تک، کراچی سے لے کر میرے بھائیوں وہ برما تک، اور برما سے لے کر قندھار تک اس پورے خطے کی دینی قیادت کے 600 حضرات علماء کرام نے، جن میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا نذیر حسین دہلوی، مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی، یہ سب حضرات موجود تھے۔ میں قادیانیوں سے کہتا ہوں، 1-2 نہیں، اس خطے کے 600 حضرات علماء کرام نے ملعون قادیاں کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ دیا تھا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ حضرات فرش پہ بولیں گے، آپ کی حاضری عرش پہ لگے گی۔ آج کی مجلس میں یہ سر و دیوار، ان کوچہ و بازار کو، اس پورے ماحول اور درختوں کے ایک ایک پتے کو، یہ ان عمارتوں کے ایک ایک ذرہ کو اپنے ایمان پر گواہ بناؤ کہ اس وقت کی ہماری دینی قیادت نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ ایسا نہیں جس کو اللہ جتنی توفیق دے وہ اتنی زور کے ساتھ بولے۔ اگر آج نہ بولے تو پھر آپ کب بولیں گے؟ پھر اگر بولے تو وہ آپ کا بولنا بے وقتی راگنی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ آج بولنے کا وقت ہے، دوست اور دشمن کو بتاؤ۔ میرا وعدہ رہا کہ میں نے گفتگو لمبی نہیں کرنی۔ میں نے آج آپ حضرات کے سامنے وہ جو شاہی مسجد کے مینار ہے، یہاں سے گفتگو شروع کرنی ہے اور پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے فیصلے پر اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے، اور یہ چند منٹوں کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے میزبان حضرات جانے، آپ کا صدیق اور مہمان جانے۔ میں نے تو چند باتیں عرض کرنی ہے، سنی کہ اس وقت کی ہماری دینی قیادت نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ میرے بھائیوں، تم خوب آدمی ہو، میں کہتا ہوں کہ ذرا رفتار بڑھاؤ، تم ریورس گیئر لگا دیتے ہو۔ خدا کے بندو، پوری یہ یقین فرمائیں کہ آپ حضرات کا آج کا بولنا
میرے خیال میں ہیروشیما کی تباہی پہ امریکہ کے ایٹم بموں نے اتنا اثر نہیں کیا تھا جتنا آج آپ کا بولنا قادیانی اور قادیانی نوازوں کے لیے ایٹم بم کا کام دے گا۔ پوری توانائی کے ساتھ کہو، آپ نہیں دیکھ رہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے کیا طوفان اٹھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا کالی آندھیاں اٹھنے والی ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے ضرورت ہے سمر کی کہ آج آپ میں سے کا ہر آدمی بولے اور پوری توانائی کے ساتھ بولے کہ اس وقت کی ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہ اس وقت کی ہماری دینی قیادت نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ ایسے نہیں، پوری توانائی سے ہمت کرو، اللہ تمہیں برکت دے۔ یہی بولنا کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ رسول اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا، حضور کی طرف سے شفاعت بھی ملے گی، رب کریم کی طرف سے مغفرت بھی ملے گی۔ مل کے میرے ساتھ کہو کہ اس وقت کی ہماری دینی قیادت نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ میرے بھائیوں ذرا توجہ کرو، میں درخواست کرتا ہوں، ان حضرات علماء کرام نے ملعون قادیاں کو کیوں کافر کہا؟ اس ملعون قادیاں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ابو بکر تمہارے اسی لاہور کا محمد حسین کرکی نامی ایک قادیانی ملعون تھا، اسی ریلوے روڈ کے اوپر رہتا تھا، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، میں قادیانیوں سے کہتا ہوں، غیروں سے کہا غیروں سے سنا، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ قادیانی جماعت کو چیلنج کرنے کی میری عادت نہیں، لیکن یہ کہے بغیر بھی گزارا نہیں کہ میں حوالے عرض کرتا ہوں، کوئی ماں کا لال میرے حوالے کو چیلنج کرے، یہ قادیانی مر کر دوبارہ بھی زندہ ہو جائیں، ملعون قادیاں قبر سے اٹھ کے آئے، اپنی ماں کے پیٹ سے دوبارہ برآمد بھی ہو، تب بھی انشاءاللہ عطا اللہ شاہ بخاری کے رضاکاروں کے حوالے کو چیلنج نہیں کر سکیں گے۔ میں دیانت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس ملعون، وہ آپ کے اسی لاہور کا تھا، اس ملعون نے لکھا کہ ابو بکر اور عمر کیا تھے؟ وہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کے جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں تھے۔ ایسے نہیں، زور سے، جس کو کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، جو صدیق کے غلام ہیں، فاروق کے غلام، وہ بولے اپنی دینی غیرت کی بنیاد پہ بولے کہ میرے ساتھ میں سے کہو کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں پہ لعنت، اور بلند آواز سے ملعون قادیاں اور اس کے ماننے والوں پہ۔ میرے بھائیوں، ملعون قادیاں مرزا نے اپنی کتاب انجام آدم کے ضمیمہ کے صفحہ 11 پر لکھا، معاذ اللہ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نانییں اور دادییں زناکار اور قصبی عورتیں تھیں۔ میرے ساتھ مل کے کہو کہ مرزا اور اس کے ماننے والوں پہ اور بلند آواز سے۔ اس ملعون قادیاں نے یہ صرف یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نبی ہوں، بلکہ اس وقت نے یہ کہا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ ایک قادیان کا ملعون جس کی نہ عقل نہ شکل، جس کی نہ صورت نہ سیرت، جس کے پاس نہ علم نہ عمل نہ حیا نہ شرم، انگریز کا ٹوٹ اور دلال، وہ یہ کہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ میں آپ حضرات کی دینی، آپ حضرات کی ایمانی غیرت سے پوچھتا ہوں، کیا کوئی مسلمان اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں کر سکتے، وہ ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہتے کیا کوئی اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، اس ملعون قادیانی، اس کی شادی ہوئی نصرت جہاں بیگم کے ساتھ، رات گزاری، سویرے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ رات اللہ نے مجھے مبارک دے کے کہا ہے کہ مرزا قادیانی اشکر نعمتی رائتا خدیجہ کی کہ تجھے مبارک ہو۔
کہ تیرے گھر میں نصرت جہانی خدیجۃ الکبریٰ آئی ہے۔ میں دوست سے کہو نا کہ مرزا اس کے مارنے دوست سے بولو مرزا اس کے ساتھ کرتا ہوں کہ اس ملعون قادیان نے یہ دعویٰ کیا کہ معاذ اللہ محمد عربی نے دنیا میں 2 دفعہ آنا تھا۔ ایک دفعہ وہ حضرت عبداللہ کے گھر مکہ مکرمہ میں آئے، دوسری دفعہ وہی محمد رسول اللہ قادیان میں غلام احمد کی شکل کے اندر آئے ہیں۔ آج ملعون قادیان کو قادیانی قیادت مل کر محمد عربی کی مسند پہ بٹھانا چاہتی ہے۔ میرے دینی بھائیوں، میں آپ کی غیرت سے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی مسلمان اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ بولو پوری توانائی، کیا کوئی مسلمان اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ بھائیوں، اس ملعون قادیاں کے سامنے اس کا ایک شاعر جس کا نام تھا وہ گلیکے والا، اور اس نے کھڑے ہو کر کہا معاذ اللہ کہ محمد پھر اکمل گلیکے والا، اس نے کہا کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، آگے سے بڑھ کر آئے اپنی شان میں۔ محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ مسلمانوں، اس ملعون قادیاں کو آج قادیانی جماعت محمد عربی کی مسجد پہ بٹھا کر غلام احمد قادیانی کو محمد الرسول اللہ ثابت کرنا چاہتی ہے۔ آپ کی دینی غیرت سے میرا سوال ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کاسہ گدائی پھیلا کے حضور کی عزت کی تم سے بھیک مانگتے ہوئے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی مسلمان اس کو قبول کر سکتا ہے؟ بولو۔ میرے بھائیوں، اس ملعون قادیان نے جہاں اور بہت ساری باتیں لکھی، ان باتوں میں ایک یہ بھی لکھا کہ معاذ اللہ ہے کوئی قادیانی ماں کا لال کرے حوالے سے انکار، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، قیامت کی صبح تک کوئی قادیانی حوالے سے انکار نہیں کر سکتا۔ میں ان قادیانی سے کہتا ہوں جو اس ملعون قادیان کے ماننے نے یہ لکھا، اس نے اپنے ایک مرید کے سامنے یہ کہا کہ آج اللہ تعالیٰ نے، اب اس کا مرید کا نام تھا یار محمد، ملعون قادیان نے اس یار محمد کو کہا کہ یار محمدہ، آج رات میرے ساتھ اللہ نے وہ کام کیا ہے جو مرد اپنی عورت کے ساتھ کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جن کا یہ عقیدہ ہو وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ زور سے بولو۔ اللہ جتنی توفیق دے انشاءاللہ اس سے زنگ اترے گا، رنگ چڑھے گا، نہ ہنگ لگے گی نہ پٹکری، رنگ بھی چوکھا۔ جو شخص یہ کہے وہ اور اس کے ماننے والے کون؟ میرے بھائیوں، اس ملعون قادیانی کی اس عبادتوں کو سامنے رکھ کر 600 علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ ملعون قادیان نے اپنا سفر شروع کیا، براہین احمدیہ سے ہمارا سفر شروع ہوا۔ 600 علماء کرام کی قیادت میں اس فتوے کے ساتھ قادیانیت بھی چلی، ہم بھی چلے۔ آج کے یہ لاہور کی آپ کی بادشاہی مسجد کے مینار گواہ ہے کہ سن 1900 پورا اس میں ملعون قادیان نے مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب کو مناظرے کے لیے پکارا۔ حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب آ گئے۔ میرے بھائیوں، ملعون قادیان کو پتا چلا کہ حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب لاہور بادشاہی مسجد کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ اسے جان کے لالے پڑ گئے، سامنے آنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس نے مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب کو کہا کہ آپ کے ساتھ پٹھان ہیں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، اس بد نصیب کو کوئی سمجھائے کہ نبی دنیا میں ڈرنے کے لیے نہیں آتا، نبی دنیا کو ڈرانے کے لیے آتا ہے۔ نبی بشیر بھی ہوتا ہے، نبی نذیر بھی ہوتا ہے، لیکن اس قادیان کی بزدلی کا اندازہ لگائے۔ حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولروی نے جواب کے اندر کہا کہ ملعون قادیان کو کہو میرے سامنے آ جائے، اس کے ساتھ جو آدمی ہیں ان کے حفظ امن کا وہ ذمہ دار،
میرے ساتھ جو ساتھی ہیں ان کے حفظ امن کا میں ذمہ دار۔ 3 دن تک مولانا پیر میر علی شاہ صاحب بولوی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اسی مسجد کے اندر قیام فرما رہے، لیکن ملعون قادیان نے دوسرا خط لکھا کہ حضرت پیر صاحب مجھے آپ پہ اس طرح نہیں، ایک مجلس میں بیٹھ جائیں، آپ بھی مہربانی کریں، کاغذ قلم لے، میں بھی کاغذ قلم لیتا ہوں، قرآن مجید کی تفسیر لکھتے ہیں، آپ کی تفسیر اچھی تو آپ سچے، میری تفسیر اچھی تو میں سچا۔ حضرت مولانا پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا کہ ملعون قادیان کو کہو کہ اچھی تفسیر لکھنے سے آدمی اچھا مفسر بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا۔ اگر تمہیں تفسیر لکھنے کا شوق ہے تو پھر ایسے نہیں، تم بھی آؤ میں بھی آتا ہوں، ایک مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں، ایک کاغذ پہ تم بھی اپنا قلم رکھ دو، میں بھی کاغذ پہ اپنا قلم رکھ دیتا ہوں، تو اپنی نبوت کا اقرار کر کے قلم کو کہے کہ چل میں محمد کی کی غلامی کا دم بھر کے اپنے قلم کو کہوں گا چل، بغیر ہاتھ لگانے کے تیرا قلم چلے تو تو سچا، بغیر ہاتھ لگانے کے اگر قلم میرا چلے تو میرا نبی سچا۔ ملعون قادیان نے کیا آنا تھا میرے بھائیو، حضرت مولانا پیر میر علی شاہ صاحب بولوی نے تیسرا چیلنج دیا کہ اس ملعون قادیان کو کہو اگر یوں نہیں تو آسان فیصلے کا راستہ اور بھی ہے، وہ بھی آئے، میں تو آیا بیٹھا ہوں، وہ میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، شاہی مسجد کے مینار پہ کرتے ہیں، وہ اپنی نبوت کا اقرار کر کے چھلانگ لگائے، میں محمد عربی کی غلامی کا دم بھر کے چھلانگ لگاؤں گا، زمین پر پہنچتے ہی تو مر جائے وہ جھوٹا، جو بچ جائے وہ سچا۔ لیکن میرے بھائیوں، ملعون قادیان کو سامنے آنے کی جرات نہیں ہوئی، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ کہاں ہے قادیانی؟ میں ان سے کہتا ہوں تم نے بھی ایک سفر شروع کیا، ہم نے بھی ایک سفر شروع کیا، تم لوگ بہاولپور کی عدالت میں گئے، بہاولپور کی عدالت میں 10 سال تک قادیانیت کے متعلق کیس چلتا رہا۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، اس کیس کے نتیجے میں 10 سال کی سماعت کے بعد بہاولپور کی عدالت نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ ایسے نہیں، زور سے کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، حاضری لگاؤ بڑے زور اور ٹیکل کے ساتھ کہ عدالت نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ میرے بھائیوں، میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ گھنٹوں کی گفتگو کو میں منٹوں کی گفتگو کو میں سیکنڈوں کے اندر سمیٹ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ الہ آباد کی عدالت میں، بوگلے کو مدراس کی عدالت میں، میں دیکھتا ہوں کہ ماریشس کی عدالت میں قادیانیت اور اسلام کے آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کیس دائر ہوئے۔ تمام عدالتوں نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ زور سے بولو۔ میرے بھائیوں، 1953 کی تحریک چلی، اس تحریک کو دبانے کے لیے آپ حضرات کے اسی لاہور کے اندر جنرل اعظم نے گولیاں چلائیں، فوج کی وردی میں، فوجی گاڑیوں پر بیٹھ کر قادیانیوں نے مسلمانوں کو خاک اور خون کے اندر تڑپایا۔ لیکن امت مسلمہ تمہیں مبارک ہو کہ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں کہ قادیانیوں سے کہتا ہوں کہ اگر انہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے تو ہمیں محمد اگر تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے تو ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز ہے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے کہ ایک وقت آیا کہ 1953 کی تحریک میں اسی آپ حضرات کے نسبت روڈ پر، اسی آپ حضرات کے جو ہے وہ اپنا بازاروں اور چوراہوں میں، وہ اسی آپ حضرات کے چیرنگ کراس
پر حضرت مولانا احمد علی لاہوری کی قیادت میں 1 لاکھ آدمی کا جلوس نکلا. نماز کا وقت تھا, آذان کہی گئی, حضرت مصلی پر آئے, تکبیر کہی گئی, پورے جلوس نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. اس کا معنی یہ ہے کہ پورے جلوس میں ایک آدمی بھی بغیر وضو کے نہیں تھا. آج آپ کے اکابر نے اس طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت اس کام کو دین سمجھ کر, عبادت سمجھ کر کیا ہے. میرے بھائیوں, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. پھر ایک وقت آیا کہ 1974 میں 11 دن مرزا ناصر پر, 2 دن لاہوری گروپ کے وہ صدر الدین پر قومی اسمبلی کے اندر بحث ہوئی. اٹارنی جنرل نے بحث کو سمیٹا, اسمبلی کے ممبران نے تقریریں کی. کل 96 گھنٹے قادیانیت کے مسئلے پر قومی اسمبلی میں بحث ہوئی. آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس سرکاری دستاویز کا ایک ایک حرف ذمہ داری کے ساتھ ہم نے چھاپ کے مشرق سے لے کر مغرب تک میرے بھائیوں پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیا ہے. میں درخواست کرتا ہوں, کہاں ہے قادیانی کرم فرما, کہاں ہے وہ ظفر اللہ قادیانی, کہاں ہے وہ ملعون قادیانی, کہاں ہے وہ مرزا محمود جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں ہمارا اقتدار آئے گا. اقتدار تو درکنار, آج امت میدان میں موجود ہے, قادیانیت نظر نہیں آتی. آپ حضرات یقین کریں میرے بھائیوں, میں اختصار کر رہا ہوں کہ آپ حضرات توجہ کریں کہ 1974 کا آج کی تاریخ کو فیصلہ ہوا تھا. پوری نیشنل اسمبلی نے متفقہ طور پر مل کے کہو نا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں سے متعلق کیا کہا. مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون ہیں؟ میرے بھائیوں, میں گزارش کرتا ہوں آپ حضرات سے, وہ 1974 کا آج آپ اور میں 2021 میں بیٹھے ہیں, 47 سال ہو گئے. معاف رکھنا, اگر کسر کو حذف کر دے تو نصف صدی بیت گئی. وہ فیصلہ ہوا تھا جناب بھٹو صاحب کے زمانے میں. بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب آئے, ضیاء کے بعد جنیدو, جنیدو کے بعد پھر ضیاء کے بعد محترمہ, محترمہ کے بعد میاں صاحب, میاں صاحب کے بعد پھر محترمہ, محترمہ کے بعد پھر میاں صاحب. میرے بھائیوں, اس کے بعد معین قریشی بھی آیا, جمالی بھی آیا, جناب چودھری شجاعت صاحب کی تشریف لائے. یہ ہمارے وزرائے اعظم آتے رہے. میرے بھائیوں, پھر پرویز مشرف آیا, پرویز مشرف کے بعد جناب زرداری صاحب آئے, جب پرویز مشرف کے بعد جناب میاں نواز شریف آئے, ان کے بعد جناب زرداری آئے, زرداری کے بعد پھر نواز شریف آئے, نواز شریف کے بعد خاقان عباسی آئے. آج کل بھی ایک صاحب آئے ہوئے ہیں اور اللہ کی حضرت میں وضو کے ساتھ ہوں, اس کا نام نہیں لیتا. میرے بھائیوں ذرا سنیں, اس پورے 50 سال کی تاریخ میں دنیا کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں, مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں جس کے کافر سربراہ کے سامنے قادیانیوں نے سجدہ نہ کیا ہو, اپنا ناک نہ رگڑا ہو, اپنی پیشانی زخمی نہ کرائی ہو, اس کے تلووں کو نہ ڈانٹا ہو, اس کے بھوٹوں پہ اس نے قادیانیوں نے زبان نہ پھیری ہو. قادیانیوں نے تمام تر ذلت اور رسوائی کو برداشت کیا. اس خوشی میں ہمارے جتنے حکمراں آئے ان پر باہر کے کافروں سے یہ دباؤ ڈلواتے رہے کہ کسی طرح ختم نبوت کے اس قانون کو ختم کر دیا جائے. اسلام یعنی لاہور آپ حضرات کو کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا, اس خطے سے جتنے آپ لوگ جہاں پر آئے ہیں, حصول سے لے کر کوبا ٹیپ سنگھ تک, وہ خوشاب سے لے کر گنڈا سنگھ تک, جتنے اس خطے کے آپ لوگ, وہ جہلم سے لے کر بہاول نگر تک آپ دوست اجلاس کے اندر آئے ہیں. میں آپ حضرات کو قدم قدم پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں.
کہ میرے رب کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہوں، یہ یقین فرمائیں کہ میرے بھائیوں پوری دنیا کے کفر نے مل کر 50 سال زور لگایا قادیانیوں کی حمایت میں کہ کسی طرح اس قانون کو ختم کر دیا جائے۔ آپ کو کریڈٹ دیتا ہے کہ قانون ختم کرنا تو درکنار، اس کے زیر اور شور میں بھی پورا کفر مل کر کوئی ترمیم نہیں کر سکا۔ آج آپ دوستوں کو اس لیے جمع کیا کہ ہم حکمرانوں سے یہ درخواست کریں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا موجودہ حکمران ٹرمپ کو ملنے کے لیے گیا، وہاں واشنگٹن میں جلسہ عام منعقد کیا گیا، اس کے تمام تر اخراجات قادیانی جماعت نے دیے تھے، کوئی موقع لالچ حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس نے ٹرمپ کے سامنے کہا کہ آسیہ مسیح محمد عربی کی گستاخ کو میں نے رہا کیا ہے اور کوئی حکمران ایسے نہ کرتا۔ یہ کل کی بات ہے کہ گوجرا کے شفقت اور کی اہلیہ شگفتہ جنہوں نے خود اقبال جرم کیا کہ ہم نے محمد عربی کی اہانت پر میسج جاری کیے تھے، اقبال جرم کے باوجود ان ملزمان کو رہا کرا کے ایک کوئی ہے وہ اپنا رضوی شہباز علی رضوی نامی کوئی ملعون اور ایک ہے کوئی سلیم، ان لوگوں سے فیصلہ دلوایا گیا اور وہ فیصلہ قانون کا فیصلہ نہیں، خالصتاً دباؤ اور پالیسی کے نتیجے میں ان ملزمان کو رہا کیا گیا۔ میرے بھائیوں، ان حالات اور واقعات میں آج کی مجلس میں ہم نے آپ دوستوں کو اس لیے جمع کیا کہ آپ دوست اور دشمن پر یہ بات واضح کر دیں، زمین والے بھی سنیں، آسمان والے بھی سنیں، آپ دوست جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں کہ رب محمد کی قسم جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا۔ جو کہتے ہیں کیا جائے گا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو کہ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی رعونت کی بنیاد پر اس قانون کو ختم کر دیں گے، میں ان سے کہتا ہوں کہ میدان بھی موجود ہے، گھوڑا بھی موجود ہے، شاہ سوار بھی موجود ہے، جو کل ہونا ہے وہ آج ہو جائے، جو آج ہونا ہے ابھی ہو جائے، نصیر اور مولا ثانی دونوں بیٹھ جائیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، میں نے تندور گرم کیا ہے، 2 روٹیاں میرے ساتھ مل کے کہو، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ اور اگر کوئی ماں کا لال کانا کھجگا، کوئی بدسورا بد شکلا بد نصیب یہ سمجھتا ہے کہ میں قادیانیوں کی حمایت میں یہ قانون ختم کر دوں گا، میں ان سے کہتا ہوں انشاءاللہ قادیانیت بھی ڈوبے گی، اسے بچانے والے بھی ڈوبے گی۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ جو اس قانون کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی نہ بھولے اس بات کو کہ انشاءاللہ اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، یہ قانون کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جو کہتے ہیں نہیں ہوگا وہ ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور کے ساتھ کہہ دے، میرے بھائیوں، میرے بھائی